بر صغیر کی مشہور ہستی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، امام طریقت، رہبر شریعت، مطلع انوار عرفانی، واقف اسرار حقانی، عالم علوم ظاہر و باطن، فاضل اجل، مرشد اکمل، مظہر قائد کرامات مخدوم، شیخ علی بن عثمان گنج بخش حجویری جلابی عظیم المرتبت اولیاء میں سے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور حضرت داتا گنج بخش کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ لفظ داتا گنج بخش کے شرعی حیثیت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ داتا فارسی زبان میں سخی کو کہتے ہیں اور گنج بخش کا معنی بھی اس کے قریب ہی ہے، یعنی خزانہ دینے والا۔ لہذا سخی کا لفظ ایک عام آدمی پر اطلاق کرنے میں بھی کوئی شرعی و عقلی قباحت نہیں۔ داتا کا لفظ ایک ایسی ہستی پر بولا جائے جس نے ساری زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات اور علوم و معارف کے خزانے مخلوق خدا میں تقسیم کیے، اور ان کی قبر انور مرکز انوار تجلیات و پناہ گاہ خلق خدا ہے۔ سب سے پہلے ولادت داتا گنج بخش حضرت سیدنا علی حجویری المعروف با داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارک بر میں تذکرہ نگاروں کی روایات درج ذیل ہیں۔ پیدائش نومبر سن عیسوی 1009، حجویر اور جلاب غزنین کے دو گاؤں ہیں۔ شروع میں آپ کا قیام یہی رہا، اس لیے حجویری اور جلابی کہلائے۔ نام و نسب اور سلسلہ نسب آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن، لقب داتا گنج بخش، والد ماجد کا اسم گرامی عثمان بن علی، وطنی نسبت الجلابی الغزنوی ثم الحجویری ہے۔ جلاب اور حجویر افغانستان کے غزنی شہر کے مضافات میں دو بستیاں ہیں۔ سلسلہ نسب آپ حسنی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 8 وسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش حجویری سرزمین غزنوی میں بے شمار نامور شخصیات ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کے اسماء گرامی تا قیام قیامت زندہ و جاوید رہیں گے۔ ان میں سے ایک سلطان محمود غزنوی ہیں جنہوں نے کفر کے ظاہر پر پے در پے 17 یلغاری کی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سامراج کو اس طرح پامال کیا کہ آج تک اس وہ مقام و مرتبہ نصیب نہیں ہوا۔ اور دوسری ہستی حضرت علی بن عثمان بن علی الجلابی الغزنی ثم الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے کفر کے باطن پر حملہ کیا، شرک و کفر سے معمور ہندوستان کی تاریخ کو سیاہ فضاؤں میں توحید و الوہیت کی انگنت شمعیں روشن کی، جن کی روشنی تابندہ روز افزاں پھیلتی گئی۔ آج بر اعظم ایشیا میں کروڑوں مسلمان موجود ہیں۔ تعلیم و طریقت کے حوالے سے آپ کے ماموں حضرت تاج العلماء کا مزار اقدس غزنی میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کا گھر علم و فضل اور روحانیت کا گہوارہ تھا، اور غزنی شہر بھی ان دنوں علوم و معارف کا مرکز تھا۔ یہ سلطان محمود غزنی کا دور تھا جو علم دوست بادشاہ تھے، اور غزنی شہر میں علماء اور مدارس بھی کثرت سے تھے، بلکہ سلطان محمود غزنی نے خود بھی غزنی شہر میں ایک عظیم الشان مدرسہ اور ایک عظیم مسجد تعمیر کی تھی۔ چنانچہ آپ کے والدین اور ماموں حضرت تاج العلماء نے آپ کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دی۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید سے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ جب وہ تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں پہنچے تو گھر پر ہی اس کی دینی تعلیم کا آغاز کر دیا گیا۔ ان دنوں غزنی میں کوئی ایسا قابل ذکر دینی درسگاہ نہیں تھی جس میں علی بن عثمان کو داخل کرا دیا جاتا۔ مساجد میں زیادہ تر ناظرہ قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا۔ تشنگان علم بذات خود کسی معروف عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو کر
علم حاصل کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود علی بن عثمان کو گھر اور گھر سے باہر ایسا ماحول ضرور میسر آ گیا تھا جس نے طلب العلم کے شوق کو اس کے اندر فراہم کر دیا، اور یہ رب کریم کی خاص رحمت تھی، کیونکہ انہوں نے جو اپنے دور کا نقشہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں کھینچا ہے، اسے پڑھ کر روح لرز اٹھتی ہے۔ رقم التراز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے دور میں پیدا فرمایا جس میں لوگوں نے ہوا حوث کا نام شریعت، طلب منصب و جاہ و تکبر کا نام عزت، علم اور خلق خدا سے ریاکاری کا نام خشیت الہی، کینہ پروی کا نام حلم و بردباری، فضول و بحث و لڑائی کا نام مناظرہ، منافقت کا نام زہد، عصیان طبع کا نام معرفت، دل کی دھڑکن کا نام محبت، الحاد کا نام فقر، انکار کا حق کا نام تزکیہ، بے دینی و زندگاہ کا نام فنا، ترک شریعت کا نام طریقت، آفت پھیلانے کا نام معاملت، جنگ اور حماقت کا نام عظمت نفس کی تعویلات کا نام حجت، اور حوث کو سلوک کا نام دے رکھا تھا۔ الغرض اس حد تک دینی تعلیم کی تحصیل گھر اور گھر سے باہر ممکن تھی کی، لیکن جو کچھ حاصل کیا تھا ناکافی تھا۔ چنانچہ تشنگی علم کو بجھانے کے لیے آپ نے دور دراز کے علاقوں کا سفر اختیار کیا۔ اس سلسلہ میں شام، عراق، بغداد، مدین، فارس، کوہستان، آذربائیجان، تبرستان، خوزستان، خراسان، بخارا اور ماورا النہر کے اسلامی علاقوں میں تشریف لے گئے۔ وہاں کے نامور علماء و فضلہ کے سامنے زانوائے ادب طے کیا۔ آپ کے ذوق علم کا اندازہ صرف اسی بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت گنج بخش کی تعلیمات حضرت سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف بداتہ گنج بخش علم و فضل میں مجتہدانہ شان رکھتے تھے۔ وہ صاحب مقام، صاحب مسلک صوفی تھے۔ تصوف کے مدونین فن میں ان کا نام امام کشیری عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام محمد غزالی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے آتا ہے۔ لہذا ان کی تعلیمات کا سر چشمہ ان کی کتب کشف المحجوب اور کشف الاسرار، جو کہ نہایت اہمیت کی حامل ہیں، حصول برکت کے لیے اور نزول رحمت کے لیے آپ کی تعلیمات میں سے چند فقرات اپنے معزز قارئین کی کرام کی تنویر بصیرت کے لیے درج ذیل ہیں۔ چنانچہ یہ تعلیمات کشف المحجوب اور کشف الاسرار سے ماخوذ ہیں۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل ہے، سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ عارف عالم بھی ہوتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ عالم بھی عارف ہو۔ فقر کی معرفت کے لیے سیر دنیا سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ بندہ کے لیے سب چیزوں سے زیادہ مشکل خدا کی پہچان ہے۔ دنیا کے ساتھ ہاتھ پاؤں آنکھیں جو بظاہر دوست نظر آتے ہیں، دراصل تیرے دشمن ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں شیخ ابو العباس اشکاکی، شیخ ابو الجعفر محمد بن المصباح سعید لانی، شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن الکشیری، شیخ ابو القاسم بن علی بن عبداللہ الگرگانی، ابو عبداللہ محمد بن المعروف دستانی بستامی، ابو سعید فضل اللہ بن محمد مہینی اور ابو احمد مظفر بن احمد بن حمدان کے نام ملتے ہیں۔ دوسرے ہم اثر جن سے متاثر ہوئے، اپنے زمانے کے جن بزرگوں سے آپ خاص طور پر متاثر ہوئے، ان کے اسماء گرام یہ ہیں۔ ان کے بارے میں تاثرات بھی قوسین میں درج ہیں۔ شیخ محمد ذکی بن العلا زمانے کے سردار، محبت کا شعلہ، شیخ القاسم سدسی پیر مجاہدہ، شیخ شیوخ ابو الحسن بن صالبہ توحید میں روشن بیان، شیخ ابو اسحاق بن شہریار صاحب دبدبہ، شیخ ابو الحسن علی بن بقران بزرگ صوفی، شیخ ابو عبداللہ جلیدی بہت احترام والے، شیخ ابو طاہر مکشوف جلیل القدر بزرگ، شیخ احمد بن شیخ خرقانی، خواجہ علی بن الحسین السیرکانی وقت کے سیاح، شیخ مجتہد ابو العباس دمغانی خدا کے اقبال کا سایہ، خواجہ ابو محمد جعفر بن علی الجومینی محقق بزرگ، خواجہ رشید مظفر بن شیخ ابو سعید دلوں کا قبلہ،
خواجہ شیخ احمد جمادی سرخسی وقت کے پہلوان شیخ احمد نجار سمرقندی زمانے کے بادشاہ رحمۃ اللہ گزرے ہیں۔ لاہور میں آمد کا اور قیام کا آپ اپنے مرشد کے حکم سے خدا کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے میں سن عیسوی 1030 لاہور آمد اور قیام۔ آپ غزنی میں لوگوں کی تعلیم و تربیت اور عبادت و ریاضت میں مشغول تھے کہ خواب میں پیر و مرشد حضرت شیخ خضلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے فرزند، تمہیں لاہور کی قطبیت پر معمور کیا جاتا ہے، اٹھو اور لاہور جاؤ۔ دادا گنج بخش کی لاہور آمد اس بارے میں مشہور قدیم روایت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دادا گنج بخش اور شیخ حسن زنجانی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں پیر بھائی ہیں۔ شیخ حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے لاہور میں مقیم تھے۔ اس وقت وہاں آپ کے پیر بھائی حسین زنجانی اس خدمت پر مامور، تو آپ اپنے شیخ سے عرض کیا کہ وہاں حسین زنجانی موجود ہیں، میری کیا ضرورت ہے؟ ارشاد ہوا کہ ہم سے حکمت دریافت نہ کرو، بلا توقف لاہور روانہ ہو جاؤ۔ اب حکم مرشد 31 ہجری 431 ہجری میں لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور کا نام لہانور تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود غزنی کا دور تھا۔ پنجاب اگرچہ غزنی حکومت کا حصہ تھا، لیکن لاہور اس وقت ہندو تہذیب کے زیر اثر تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں طویل سفر کے بعد جب لاہور پہنچا تو رات کا وقت تھا، لاہور کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ جب صبح ہوئی تو شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ چند قدم ہی چلے تھے کہ سامنے سے ایک بڑا ہجوم آتا دکھائی دیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت شیخ میرا حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ بے اختیار زبان مبارک سے نکلا، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے، وہ واقعی روشن ضمیر تھے۔ لوگوں نے یہ جملہ سنا تو استفسار کیا۔ آپ نے انہیں پورا واقعہ سنا دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ حضرت شیخ حسین زنجانی کے پیر بھائی ہیں تو انہوں نے جنازہ پڑھانے پر اصرار کیا۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، پھر تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ لاہور میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت لاہور میں مسلمانوں کی حکومت حاصل کیے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، لہذا ہر طرف ہندو مذہب کے پیروکاروں اور پیشواؤں کا دور دارا تھا، مگر آپ کی شفقت و محبت سے بھرپور شخصیت بے شمار لوگوں کو کفر و شرک کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کی جانب گامزن کرنے کا باعث بنی۔ لاہور میں سکونت اختیار کرنے کے بعد تبلیغ و اشاعت دین کے سلسلے میں آپ نے برصغیر ہند کے کئی علاقوں کا سفر بھی کیا۔ آپ کی تصانیف، آپ نے حسب ذیل کتب کی تصانیف فرمائی، لیکن آپ کشف المحجوب کے سوا کوئی اور کتاب نہیں ملتی۔ کشف المحجوب، کشف الاسرار، منہاج الدین یہ کتاب صحابہ صفہ کے مناقب پر تھی۔ الرایۃ الحقوق اللہ، کتاب الفناد، اسرار الحز، حزق المونات، سحر القلوب، کتاب البیان لأہل الیام۔ شعر و شاعری سے بھی آپ کو دلچسپی تھی، آپ کا دیوان بھی تھا۔ کشف المحجوب میں اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی تصانیف کو اپنے نام سے منسوب کر کے شائع کر دیتے ہیں، چنانچہ آپ ایک شخص نے مجھ سے میرے شعروں کا دیوان دیکھنے کے لیے مانگا، پھر واپس نہیں کیا، اور اس کے شروع سے میرا نام محو کر کے اپنے نام سے پیش کر دیا۔ چونکہ دیوان کا یہی ایک نسخہ تھا جو وہ لے گیا، اس لیے میں کچھ نہ کر سکا اور اس نے میری محنت کو برباد کر دیا۔ اسی طرح ایک شخص نے میری دوسری کتاب منہاج الدین جو میں نے تصوف پر تصنیف کی تھی مجھ سے مانگی، اور اس پر سے میرا نام مٹا کر عوام الناس میں سے اپنے نام سے شائع کر دیا۔ آپ نے متعدد کتب تصنیف فرمائی، لیکن کشف المحجوب کو بڑی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ کتاب فارسی زبان میں تصوف اسلامی پر پہلی اور اپنے موضوع پر سب کتب پر فائق تصنیف ہے۔ یہ کتاب شریعت و سلوک کے طالب علم کے لیے مرشد کا درجہ رکھتی ہے۔ اسلامی عقائد و اعمال و اخلاق ظاہرہ و باطنہ، علم تصوف کی تشریح اور اکابرین اسلام بزرگان دین کے تعارف اور گمراہ بے علم و لا علم صوفیوں کی نشاندہی اور ان سے احتراز کرنے کی تلقین پر مشتمل ایک شاہکار تصنیف ہے۔ اس گمراہی اور فرقہ پرستی کے دور میں راہ حق کے طالبین کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے اور اس مبارک کتاب کو نصابوں میں شامل کرنا چاہیے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد 8 حصوں پر ہے:
سخاوت، رضا، صبر، اشارہ، غربت، گودڑی، سیاحت، فکر، یہ 8 خصلتیں 8 نبیوں کی ہیں۔ یہ واقعہ، یہ تذکرہ کشف المجوب میں واضح ہے۔ سب سے پہلے سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ آپ نے فرزند کو قربان کیا۔ رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، کیونکہ بوقت ذبح اپنی رضا دی اور اپنی جان دی، عزیز کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا۔ صبر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ آپ نے بے حد غایت مصائب پر صبر فرمایا اور خدا کی فرستادہ ابتلا و آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ اشارہ زکریا علیہ السلام کے حق تعالیٰ نے فرمایا آپ نے 3 دن اشارے کے سوا لوگوں سے کلام نہ کیا، اور اسی سلسلے میں ارشاد ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ غربت حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہ وہ اپنے وطن میں مسافروں کی طرح رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے۔ صحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ نے یکا تنہا مجرد زندگی گزاری، بجز ایک پیالہ ایک کنگھی کے سوا کچھ پاس نہ رکھا۔ جب انہوں نے کسی کو دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پیتے دیکھا تو پیالہ توڑ دیا، جب کسی کو انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کرتے دیکھا تو کنگھی بھی توڑ دی۔ گدڑی یعنی صوف کا لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ انہوں نے پیشمینے کپڑے پہنے، اور فقر سید عالم جانے جانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنہیں روئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عنایت فرما دی گئیں، اور ارشاد ہوا کہ آپ خود کو مشقت میں مت ڈالیں بلکہ آپ ان خزانوں کو استعمال کریں، آرائش اختیار کریں۔ لیکن بارگاہ الہی میں آپ نے عرض کیا اے خدا مجھے اس کی حاجت نہیں، میری خواہش تو یہ ہے کہ 1 روز شکم سیر ہوں تو 2 روز فقہ ہوں۔ نیز بر صغیر کے مسلمہ علمی، فکری اور روحانی شخصیت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کے مزار اقدس پر حاضری دی، اقتباس سے فیض کیا، پھر فرمایا مزار اقدس سے انوار تجلیات کی ایک ایسی بارش برس رہی ہے جس سے تمام بلاد ہند مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ کی چند کرامات، چنانچہ اس خاتون کا ایک تذکرہ ہے، بادل نخواستہ دودھ پیش کیا کرتی تھی، جو گھر گئی تو اس کی حیرت کی حد نہ رہی کہ جانوروں کا دودھ اس قدر زیادہ ہو گیا، تمام برتن دودھ سے بھر گئے، جانوروں کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب یہ خبر پھیلی تو اگلے روز گردنوا کے تمام لوگ دودھ کا نذرانہ لے کر حضور کے حاضر ہوئے۔ اس طرح درویشوں اور مسافروں کے لیے لنگر کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ آج تک جاری ہے۔ رائے راجو کا دودھ کا نذرانہ بند ہوا تو اس سے بڑا طیش آیا اور وہ حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آیا۔ آپ کو مقابلے کے لیے للکارا، کہا کہ تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ رائے راجو نے جواب دیا تو لو دیکھو میرا کرشمہ، اور کہا جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، اپنے جوتے ہوا میں پھینک دیے اور وہ جوتے رائے راجو کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگے۔ حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر رائے راجو نے توبہ کر کے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شاندار روحانی تربیت کی اور اسے شیخ ہندی کا خطاب دیا، چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نہیں تھی، لہذا شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے لے کر آج تک خانقاہ کی خدمت کے فرائض انجام دیتی آ رہی ہے۔ مفکر اسلام حضرت شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم، بند ہائے کوہسار آساں کے سخت، در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، عہد فاروق از جمائش تازہ شد، حق زحرف او بلند آوازہ شد، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاہش خانہ باطل خراب، خاک پنجاب از دہم او زندہ گشت، صبح از مہر و اوتا بندہ گشت، عاشق و قاصد و تیار عشق، از جنبش آشکار اسرار عشق۔ خیال ہے
کہ حرمین شریفین کے بعد علماء و صلحاء، بادشاہوں، حکمرانوں اور تمام شعبہ زندگی کے عام و خاص کی سب سے زیادہ شب روز حاضری آپ کے دربار عالیہ پر ہوتی رہی۔ روحانی فیوز و برکات کے ساتھ آپ کا لنگر روز بروز وسیع و وسیع تر ہوتا رہا۔ دنیا کے کسی بادشاہ کے دروازے پر اس قدر مہمان نوازی نہیں جو مہمان نوازی آپ کے مزار اقدس پر شب روز جاری ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں غریب و سفید پوش لوگ نہ صرف خود لنگر کھاتے ہیں بلکہ اپنے عیال کے لیے گھر بھی لے جاتے ہیں۔ آپ کے وصال کے بارے میں، آپ کے وصال شریف کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ سفینۃ الاولیاء میں داراشکو نے وصال بکمال 454 ہجری یا 464 ہجری ذکر کیا۔ غلام سرور لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے خزینۃ الاولیاء میں تاریخ وصال 464 یا 466 ہجری ہے۔ ایران نکلس مترجم جو کشف المجوب کا ہے، اس کے نزدیک تاجدار مرکز اولیاء کا وصال بکمال سیدنا علی بن عثمان جلابی سم اللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال شریف کے بارے میں مورخین میں جو اختلاف ہے۔ چنانچہ سفینۃ الاولیاء کا تذکرہ جو داراشکو کر رہا ہے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش کا وصال بکمال 454 یا 464 ذکر کرتے ہیں۔ علامہ غلام سرور لاہوری بھی اسی طرح خزینۃ الاولیاء کے حساب سے نزدیک پائے جاتے ہیں، اور نکلس مترجم جو ہے اس کا بھی یہی 465 یا 469 ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کا مزار مبارک آپ کی وفات لاہور میں ہوئی، اسی جگہ مدفن ہوئے۔ آپ کا مزار شہر کے اندر قلعہ کے مغرب کی طرف واقع ہے۔ آپ کا مزار شریف سب سے پہلے غزنوی حکمران سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود غزنوی نے بنوایا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کی تعمیر و مرمت جاری رہی۔ اس وقت مزار مبارک اور مسجد میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ محکمہ اوقاف پنجاب نے مزار سے متصل ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی ہے۔ مسجد میں 50,000 سے زائد نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کا عرس مبارک 18، 19، 20 سفر المظفر شریف کو بمقام لاہور میں بڑے تذک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دنیا کائنات کے طویل و عرض سے مخلوق خدا اس ولی کامل کے آستانے پر حاضر ہو کر اپنی مرادیں باذن الہی پوری کرتے ہیں۔ روضہ مبارک، آپ کا روضہ ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظاہر الدین دولہ نے تعمیر کروایا۔ خانقاہ کا فرش اور دیوڑی جلال الدین اکبر بادشاہ نے سن عیسوی 1555 تا 1605 کی تعمیر ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سن عیسوی 1639 اور بابا فرید گنج شکر نے قصب فیض کے لیے آپ کے مزار پر چلہ کشی کی، اور نور خدا نقصارہ پیر کامل کاملہ رہنما، اسی سے آپ کی گنج بخش کے نام سے شہرت ہوئی۔ معین الدین اجمیری نے چلہ کے بعد رخصت ہوتے وقت یہ شعر کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نقصارہ پیر کامل کاملہ رہنما، اسی سے آپ کی گنج بخش کے نام سے اس مرد زبان خدا کے زبان سے مبارک نکلا ہوا لفظ، یہ شعر اس قدر زبان زد و خاص و عام ہوا کہ جس کی گونج جہاں سو پھیل گئی، لوگ آپ کے آستانہ سے فیض پانے لگے۔ حضرت گنج بخش علی حجویری نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایسی عبادت ہے جو شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے چاہنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس میں مشغول رہتے، اذیان کے مقام پر اسی سے ظاہر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کی طہارت توبہ ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا ان کا پیر طریقت سے تعلق ہے، قیام ان کا مجاہدہ ہے، قرآن ان کا دائمی ذکر ہے، رکوع ان کی عاجزی ہے، سجود ان کے نفس کی پہچان ہے، تشہد ان کی اللہ تبارک تعالیٰ سے دوستی ہے، سلام ان کی دنیا سے علیحدگی اور مقام کی قید سے باہر نکلنے کا نام ہے۔ خلفائے کے متعلق حضرت داتا گنج بخش آپ تصوف کے مدونین فن میں سے ہیں، اصحاب سلاسل میں سے نہیں، لہذا آپ نے سلسلہ جاری نہیں فرمایا۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ شیخ ہندی آپ کے اصحاب ابو سعید حجویری
حماد سخنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلفاء تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے مزار مقدس سے فیض اٹھانے والے عظیم صوفی بزرگ مثلا خواجہ معین الدین چشتی، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت شیخ فاروق احمد المعروف با، حضرت مجدد الفسانی بجا طور پر آپ کے خلفاء میں سے ہیں۔ اس کے بعد سے آج تک فیوز و باطنیہ سرمدیہ کا سلسلہ آپ کے مزار پروانوار پر سے جاری ہے اور مزار مبارک مرجع خلائق رہے گا۔ سلاطین اسلام میں سے پہلا بادشاہ سلطان مسعود بن سلطان ابراہیم 458 ہجری میں وارد ہند ہوا، جس نے آپ کے مزار مبارک کی زیارت کی سعادت حاصل کی، اور بعض تحریر میں 485 ہجری تحریر کیا گیا۔ مقبرہ تعمیر کیا سلطان ابراہیم غزنوی سے لے کر اکبر جہانگیر شاہجہاں داراشکو تک سب کے سب یہاں آتے رہے، اور اس وقت تک جو بھی حاکم وقت ہوا اس دربار مقدس کی حاضری سے ضرور مستفید ہوا اور نظر عقیدت پیش کرتا رہا۔ اس کے حوالہ جات میں حضرت دارا شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سفینۃ الاولیاء، خاص طور پر صفحہ نمبر 209 تا 210، سفینۃ الاولیاء 146 نمبر کشف المجوب، علامہ غلام سرور لاہوری کا خزینۃ الاصفیاء، دینی العلوم 223، بزم صوفیہ صباح الدین وغیرہ کے نام اس میں شامل ہیں، جس میں محمد نسیم عباسی کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ فضائل داتا گنج بخش جو ہے محمد نسیم عباسی کے ساتھ ساتھ جو ہے محمد بن فوق ہیں جو فضائل داتا الحجویری ہیں۔ اس کے علاوہ فائد الفقود میں جو 57 از خواجہ سنجری سے سوان حیات علی حجویری رقم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بزرگان مشائخ بزرگان دین کی اتباع اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسی سے آپ کی گنج بخش کے نام سے شہرت ہوئی۔ معین الدین اجمیری نے چلہ کے بعد رخصت ہوتے وقت یہ شعر کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملاں و رہنما۔ اسی سے آپ کی گنج بخش کے نام سے اس مرد زبان خدا کے زبان سے مبارک نکلا ہوا لفظ یہ شعر اس قدر زبان زد و خاص و عام ہوا کہ جس کی گونج جہاں سے پھیل گئی، لوگ آپ کے آستانہ سے فیض پانے لگے۔ حضرت گنج بخش علی حجویری نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایسی عبادت ہے جو شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے چاہنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس میں مشغول رہتے اذیان کے مقام پر۔ اسی سے ظاہر ہوئے اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کی طہارت توبہ ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا ان کا پیر طریقت سے تعلق ہے، قیام ان کا مجاہدہ ہے، قرآن ان کا دائمی ذکر ہے، رکوع ان کی عاجزی ہے، سجود ان کے نفس کی پہچان ہے، تشہد ان کی اللہ تبارک تعالیٰ سے دوستی ہے، سلام ان کی دنیا سے علیحدگی اور مقام کی قید سے باہر نکلنے کا نام ہے۔ خلفائے کے متعلق حضرات گنج بخش آپ تصوف کے مدونین فن میں سے ہیں، اصحاب السلاسل میں سے نہیں، لہذا آپ نے سلسلہ جاری نہیں فرمایا۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ شیخ ہندی آپ کے اصحاب ابو سعید حجویری، حماد سخنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلفاء تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے مزار مقدس سے فیض اٹھانے والے عظیم صوفی بزرگ مثلا خواجہ معین الدین چشتی، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت شیخ فاروق احمد المعروف با، حضرت مجدد الفسانی بجا طور پر آپ کے خلفاء میں سے ہیں۔ اس کے بعد سے آج تک فیوز و باطنیہ سرمدیہ کا سلسلہ آپ کے مزار پروانوار پر سے جاری ہے اور مزار مبارک مرجع خلائق رہے گا۔ سلاطین اسلام میں سے پہلا بادشاہ سلطان مسعود بن سلطان ابراہیم 458 ہجری میں وارد ہند ہوا، جس نے آپ کے مزار مبارک کی زیارت کی سعادت حاصل کی،
اور بعض تحریر میں 485 ہجری تحریر کیا گیا۔ مقبرہ تعمیر کیا سلطان ابراہیم غزنوی سے لے کر اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، دارا شکوہ تک سب کے سب یہاں آتے رہے، اور اس وقت تک جو بھی حاکم وقت ہوا اس دربار مقدس کی حاضری سے ضرور مستفید ہوا اور نظر عقیدت پیش کرتا رہا۔ اس کے حوالہ جات میں حضرت دارا شکوہ رحمۃ اللہ علیہ کی سفینۃ الاولیاء، خاص طور پر صفحہ نمبر 209 تا 210، سفینۃ الاولیاء 146 نمبر کشف المحجوب، علامہ غلام سرور لاہوری کا خزینۃ الاصفیاء، دینی العلوم 223، بزم صوفیہ صباح الدین وغیرہ کے نام اس میں شامل ہیں، جس میں محمد نسیم عباسی کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ فضائل داتا گنج بخش جو ہے محمد نسیم عباسی کے ساتھ ساتھ جو ہے محمد بن فوق ہیں جو فضائل داتا الحجویری ہیں۔ اس کے علاوہ فائد الفقود میں جو 57 از خواجہ سنجری سے سوان حیات علی حجویری رقم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بزرگان مشائخ بزرگان دین کی اتباع اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فضائل داتا گنج بخش جو ہے محمد نسیم عباسی کے ساتھ ساتھ جو ہے محمد بن فوق ہیں جو فضائل داتا الحجویری ہیں۔ اس کے علاوہ فائد الفقود میں جو 57 از خواجہ سنجری سے سوان حیات علی حجویری رقم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بزرگان مشائخ بزرگان دین کی اتباع اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔